رسول کریم اما بعد، آج کا درس سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین پر فساد مچانے کی کوشش نہ کرو۔ یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ یہ یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ قصص کا، اس پورے ایک رکوع میں باری تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اصل میں کچھ ایک رکوع پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا معمولی سا ساز و سامان ہے اور دنیا کی سجاوٹ ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ معمولی سی چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ نے اپنے پاس جو کچھ رکھا ہے وہ کیفیت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، کمیت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے۔ تو انسان کو یہی جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ان کو اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں یہ نعمتیں، ہم اس کو ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق استعمال کریں، تو بس یہی نعمت انسان کے لیے آخرت میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو کچھ نعمتیں انسان کو حاصل ہیں انسان اس کو اللہ کی عطا نہ سمجھے بلکہ اپنے ہاتھ کا کمال سمجھے، اپنے علم و ہنر کا کمال سمجھے کہ بھائی یہ میرے علم کے نتیجے میں مجھے ملا ہے سب کچھ، مجھے ہنر اتنا اچھا آتا ہے تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، اور پھر اللہ کے جو احکامات ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے ان سارے احکامات کو انسان بھلا دے، تو یہ دوسرا راستہ ہے۔ پہلا راستہ مومنین کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ کافروں کا راستہ ہے، اور قارون کا جو واقعہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ دیکھو قارون نے جو کچھ ہم نے اس کو نعمتیں دی تھی اس کو اپنے دست و بازو کا کمال سمجھا،
اور اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہے میرے پاس یہ میرے علم و ہنر کی وجہ سے، تو میں کیوں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں؟ چنانچہ جو کچھ اللہ نے نعمت دی تھی اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ نے اس کا انجام کیا کیا وہ اس حکم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو قارون ہے، علماء نے لکھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور فرعون کی طرف سے، اور یہ تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی اس کا بہت بڑا عالم تھا، اور فرعون کی طرف سے اس کو بنی اسرائیل کا نگران مقرر کیا گیا کہ تم بنی اسرائیل کی نگرانی رکھو۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے، تو فرعون کی طرف سے ان کا نگران تھا، بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم بھی کیا کرتا تھا۔ جب فرعون ہلاک ہو گیا اور بنی اسرائیل دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ ذمہ داریاں سونپی، تو اس پر اس کو یہ حسد کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو جو ذمہ داریاں دی ہیں، تو میں تو تورات کا بھی بہت بڑا عالم ہوں، تو آپ کو یہ ذمہ داریاں مجھے دینی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تو میں نے اللہ کے حکم سے دی ذمہ داری، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، تو نبی تو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اس کے مطابق جو ہے وہ ذمہ داریاں سونپی ہیں ہارون کو، تو اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن یہ باز نہیں آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ حکم دیا کہ ہارون علیہ السلام کو آپ کی ذمہ داریاں دیں، اس کی کیا دلیل؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں یا کوئی علامت ظاہر کر سکتے ہیں، تو کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو میرا خیمہ ہے آج رات کو سب اپنی اپنی لاٹھیاں یہاں پہ جمع کرو، اور پھر دیکھتے ہیں اللہ کی کیا نشانی ظاہر ہوتی ہے، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے ہارون کو جو اپنا وزیر مقرر کیا اور ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، میں نے اپنی طرف سے قرابت داری کا معاملہ کیا ہے یا اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو فرمائے کہ جب صبح اٹھے نا تو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اس سے پتے پھوٹ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ بقیہ سب کی لاٹھیاں تو ویسی کی ویسی خشک نہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی میں پتے پھوٹنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا درست تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ ذمہ داریاں دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ مانا نہیں، بس کہنے لگا، حسد میں کہنے لگا کہ آپ تو اپنے جادو سے بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ تو اپنے جادو سے بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو مانا نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی تاک میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح ان کو تکلیف پہنچائے۔ ایک مرتبہ تو نعوذ باللہ زنا کی تہمت بھی رکھا۔ ایک چرواہا، ایک عورت تھی جو بکریاں چراتی تھی، اس کو تیار کیا پیسے دے کہ تمہارے جب بچہ ہو تو تم اس کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ یہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا مجھ سے اور یہ بچہ ہو، پیسے دے کر اس کام کے لیے تیار کیا۔ اور جب اس کے یہاں بچہ ہوا تو اس نے ایک منصوبہ بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کریں اور ہمیں نصیحت سنائیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمع کیا، نصیحت فرمائی، اس کے اندر عفت و عصمت کی بھی بات فرمائی، اور فرمایا کہ زنا کی سزا کتنی سخت سزا ہے، کہ شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہو تو تمہیں سنسار کیا جائے گا، تو اس لیے ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نصیحت فرمائی۔ تو کہنے لگا کہ یہ نصیحت ہمارے لیے ہے یا آپ کے لیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی نصیحت تو تمہارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ تو سب کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس نے اسی وقت اس عورت کو آواز دی، وہ آئی اور اس نے یہ تہمت لگائی کہ یہ میرے یہاں بچہ ہوا ہے، نعوذ باللہ یہ زنا سے ہوا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بچہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو قسم دی، کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، اس ذات کی قسم کھاؤ جس نے تورات اتاری ہے، کہ تم سچ کہہ رہی ہو۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ اس عورت کی حالت تبدیل ہو گئی اور گھبرا گئی وہ، اور اس نے اقرار کر لیا کہ یہ سارا منصوبہ جو ہے قارون کا تھا، اور اس نے مجھے پیسے دے کر ان سارے الزامات کے لیے آمادہ کیا تھا اور مجھے مجبور کیا تھا۔ یہ بڑی نبی جو ہے، اللہ کے نبی اور ان کے اہل خاندان ہمیشہ عفت و عصمت والے ہوتے ہیں، یعنی عفت و عصمت کے اعتبار سے نبی پر یا اس کے گھر والوں پر کوئی حرف نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ اللہ کا ہمیشہ سے قابل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، لیکن پاک دامنی کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی حرف نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی قرآن میں ذکر ہے، وہ ایمان نہیں لائی، لیکن عفت و عصمت اور پاک دامنی کے لحاظ سے کوئی بات ان کی طرف منسوب نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا نبی جب اس کے گھر والے اس طرح نہیں ہو سکتے تو اللہ کا نبی جو ہے وہ تو معصوم ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں کیسے ہو سکتی؟ اور بیان اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، اور آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اس قارون کو زمین میں اس کے خزانوں سمیت دھسایا۔ مالدار بہت تھا، بہت مال تھا۔ قرآن کریم نے تو کہا کہ اس کا مال اتنا تھا کہ طاقتور جماعت چابیاں نہیں اٹھا پاتی، خزانے کی چابیاں۔ تو خزانہ کتنا ہو؟ بائبل میں ہے کہ 300 اونٹوں پر چابیاں ہوتی، 300 اونٹوں پر چابیاں آتی، تو خزانہ کتنا ہوگا جب چابی 300 اونٹوں کے اوپر آ رہی؟ تو بے حد و حساب خزانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ خاص خصوصی معاملہ فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ان کو اختیار تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 1000واں حصہ خرچ کرو۔ تو اس نے حساب کتاب لگایا تو 1000واں حصہ بھی بہت بڑا، تو کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ مال و دولت ہے یہ تو میرے علم و ہنر کا کمال ہے، میں کیوں اس کو خرچ کروں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خزانے سمیت زمین میں دھسایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک دھستا رہے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا وہ وقت ہوگا کہ جب 7ویں زمین کے نیچے وہ پہنچے گا، تو اس وقت قیامت شروع ہوگی، اور اس کو قیامت کے علامات اور آثار جو ہے وہ شروع ہوں گے۔ تو یہ پورا قصہ یہاں پر اس ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، فبغى علیہ، اس نے ان پر زیادتی کی۔ اب دیکھیں بغا کے دو معنی ہیں، ایک معنی بغا یقین کے ہوتے ہیں ظلم کرنا، کہ اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم کیا۔ میں نے عرض کیا کہ ظلم کی شکل یہ تھی کہ اس کو فرعون نے بنی اسرائیل کا نگران مقرر کیا، اور یہ فرعون کی شہ پر بنی اسرائیل پہ ظلم کیا کرتا تھا۔ تو قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا کہ فبغى علیہ،
بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بغا کے معنی ہے تکبر کے. بغا علیہم، اس نے بنی اسرائیل کو حقیر سمجھا، اس نے بنی اسرائیل کو حقیر سمجھا اور اپنے آپ کو برتر سمجھا کہ میں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنے خزانے. تو دونوں مطلب بیان اس کے ہو سکتے ہیں کہ اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم کیا یا بنی اسرائیل کو حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو برتر سمجھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اڑتی تھی. اتنی چابیاں تھیں کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اڑتی تھی. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اتراؤ نہیں. فریحہ یفرحو کے اصل معنی تو آتے ہیں خوش ہونے، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں حد سے آگے بڑھنا، جس کو ہم اترانا کہتے ہیں کہ انسان خوشی میں اللہ کو بھول جائے اور اپنی حقیقت فراموش کر دے، تو اس کو کہتے ہیں فرح. ورنہ تو عربی لغت کے اعتبار سے فرح کے معنی خوشی کیا ہے، لیکن قرآن کریم نے جہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے اس کے معنی ہے خوشی میں حد سے آگے بڑھ جانا، جس کا ترجمہ یہاں فرمایا حضرت نے کہ اتراؤ نہیں، ان اللہ لا یحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ قوم کے نیک لوگوں نے اس کو نصیحت کی، اور 4 نصیحتیں آگے آ رہی ہیں کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. 4 نصیحتیں. نمبر 1 کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو. یعنی اللہ نے جو تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو، تو اس سے تمہارا آخرت کا گھر بنے. بھائی اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے دنیا میں تو اسی لیے دیا نا کہ اس سے ہمارا آخرت کا گھر بنے، ہم آخرت کی تیاری کریں. دوسرا یہ کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو. یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کچھ خرچ کر ڈالو، دنیا میں جو تمہاری ضرورت ہے وہ بھی اس سے پوری کرو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پہ احسان کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بچانے کی کوشش کرو. یہ 4 نصیحتیں قارون کی قوم کے لوگوں نے اسے کی. بڑی اہم نصیحتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ. پہلی نصیحت یہ ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. دیکھو بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ جو مال عطا کرتے ہیں نا، خرچ کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت خرچ کرنے کی یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، مسجد مدرسے میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں. تو یہ انسان جو کچھ کرتا ہے یہ آخرت کے ثواب کے لیے کرتا ہے نا، آخرت کے ثواب کے لیے انسان کرتا ہے کہ بھائی میں یہ جو کچھ صدقہ خیرات کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری آخرت بن جائے. کیونکہ یہاں جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کم سے کم 700 گنا اجر عطا کرتا ہے. یہ تو کم سے کم ہے، اللہ 700 گنا اجر آخرت کے اعتبار سے عطا کرتا ہے. تو ایک تو انسان اس لیے خرچ کرتا ہے غریبوں پر کہ آخرت میری بن جائے. دوسرا انسان اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ضرورت میں خرچ کرتا ہے. اپنی ذات پہ انسان خرچ کرتا ہے اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بس میرا پیٹ ہے وہ بھر جائے، میری بھوک مٹ جائے، پیاس لگی ہے پیاس ختم ہو، لباس ہے لباس کی ضرورت پوری ہو، آدمی اس لیے کرتا ہے. تو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور تیسرے یہ کہ آدمی مالداروں پہ خرچ کرتا ہے، اس کو قرآن کریم نے احسان سے تعبیر کیا. یعنی جب جیسے آپ کے مالدار رشتہ دار ہیں، آپ ان کو ہدیہ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کوئی صدقہ ثواب کی نیت تو نہیں، صدقہ خیرات کی نیت تو نہیں ہوتی. بس رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک ہے، صلہ رحمی ہے کہ بھائی ان کے لیے کوئی ہدیہ لے کے جا رہے ہیں، کبھی کوئی پھل لے گئے، کبھی کوئی سوٹ دے دیا، کبھی فلاں چیز دے دی، کوئی اور چیز دے دی. تو یہ حالانکہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، غریب نہیں ہے،
لیکن انسان پھر بھی اس نے سلوک ان کے ساتھ کرتا ہے. تو ان تینوں صورتوں کو قرآن کریم نے یہاں بیان کرنا ہے کہ پہلی نصیحت یہ کی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو. یہاں جو کچھ ہے تمہارے پاس، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے تو تمہارا آخرت کا گھر بن جائے گا، تمہاری آخرت بن جائے گی. ایک تو یہ کام کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ جو کچھ تمہیں دیا سارا خرچ کر ڈالو اور اپنی ذاتی ضرورتیں پوری نہ کرو. جو تمہارا حصہ ہے یعنی انسان کی ذاتی ضرورت ہے، اس کے بیوی بچوں کی ضرورت ہے، آپ اس میں وہ پورا کریں، وہ بھی پورا کریں، صدقہ خیرات بھی کریں اور اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورت بھی پوری کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بال بکھرے ہوئے تھے، لباس جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا تھا میرا چہرہ سا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ مال وال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ بہت مال ہے میرے پاس، تو میرے پاس اونٹ بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، بہت کچھ ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے جب اتنا دیا ہے تو اپنے اوپر بھی تو خرچ کیا کرو. اب بھی فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے. اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے کہ بھائی میں نے جو نعمت دی ہے تو میں اپنے بچے کو میں اپنے بندوں پہ وہ نعمت ان کو استعمال کرتے ہوئے دیکھوں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور دیکھیں عام انسانوں کی بات ہے کہ بھائی آپ کو اگر کوئی ہدیہ دے اور آپ وہ ہدیہ استعمال کریں تو جس نے ہدیہ دی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے جو ہدیہ دیا تھا وہ انہوں نے استعمال کیا. پہلے زمانے میں، آج کل تو بچوں کے انداز بدل گئے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ بھائی خالہ نے کوئی سوٹ دیا، نانی نے کوئی سوٹ دیا تو اماں کہتی تھی کہ بھائی نانی کے گھر جا رہے ہیں تو نانی نے جو سوٹ دیا تھا نا وہ پہن کے چلو، خالہ نے جو سوٹ دیا تھا وہ پہن کے چلو. تو مقصد کیا ہوتا تھا کہ بھائی تم نانی کا دیا ہوا سوٹ پہن کے جاؤ گے تو نانی کو خوشی ہوگی کہ بھائی میرا دیا ہوا سوٹ جو ہے وہ بچہ پہن کے آیا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو انسان اللہ کا شکر ادا کر کے وہ نعمتیں استعمال کرے. تو ان نعمتوں کو استعمال کرنا طریقے سے یہ بھی شکر ہے، یہ بھی شکر ہے. تو اپنے اوپر بھی انسان کو خرچ کرنا چاہیے. یہ بات شرم پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کر ڈالیں اور اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو بھول جائیں. حدیث میں فرمایا کہ افضل الصدقہ عن ظہر غنی، کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے پاس مالداری بچے. اب بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے پاس مالداری بچے، یعنی یہ نہ ہو کہ سارا صدقہ خیرات کر دیا اور پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، یا کم سے کم ہاتھ نہیں پھیلا دے تو سر جھکائے بیٹھے بھائی کیا ہو گیا کہ یار آج جو ہے وہ صدقہ کر دو. تو انسان کو نیکی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے بعد سر جھکائے بیٹھے ہوئے افسوس کر رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا دماغ خراب ہوا تھا لیکن سارا اتنا صدقہ کر دیا، اب سر جھکائے بیٹھا ہوا افسوس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ پسند جو آپ دل کی غنا کے ساتھ اور دل کے استغنا کے ساتھ آپ صدقہ کریں اور کرنے کے بعد آپ کے پاس بھی کچھ بچے تو اللہ تعالیٰ ایسا صدقہ پسند کرتا. تو افضل الصدقۃ عن ظہر غنی، تو انسان کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. اپنی رہائش ہے، رہائش پہ خرچ کریں، اپنی سواری ہے، سواری پہ خرچ کریں، کھانا پینا ہے اس کے اوپر خرچ کریں. تو یہ کوئی منع نہیں ہے. یہی نصیحت کی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے ایک تو آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو، یعنی صدقہ خیرات کرو، غریبوں کو دو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو
نظر انداز نہ کرو، یعنی اپنی ذاتی ضرورت کے اوپر بھی خرچ کرو، سارا خرچ کرنے کے لیے تمہیں نہیں کہہ رہے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تیسری نصیحت یہ کی کہ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی دوسروں پر احسان کرو، یعنی جو کچھ تمہارے پاس مال و دولت ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو لے کے نہیں آئے تھے، یہ تو اللہ ہی نے تمہیں عطا کیا۔ آپ کہتے ہو میں نے علم و ہنر سے کمایا، تو تمہیں علم و ہنر کس سے دیا؟ وہ بھی اللہ نے دیا۔ تو جو کچھ ہے، جو ہمارے پاس جو کچھ ہے، چاہے وہ عقل کی شکل میں نعمت ہو، خوبصورتی ہو، مال و دولت ہو، اولاد کی نعمت ہو، یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ ہی نے عطا فرمائی ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کہ ہمیں بلا استحقاق یہ نعمتیں عطا، ورنہ مجھ پہ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کسی کو سائیکل بھی میسر نہیں ہے اور میں گاڑی میں گھوم رہا ہوں، تو کیا مطلب کہ مجھ میں کیا خصوصیت ہے؟ کوئی خصوصیت نہیں، نہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، جو سائیکل پہ گھوم رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ کے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے۔ یہ محض اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ اس نے مجھے عطا فرمایا، اللہ نے اس کو جتنا عطا کیا اس کو اتنا ہی اس کے حق میں مناسب سمجھا، تو اس کو اتنا عطا فرمایا، میرے حق میں یہ مناسب سمجھا، مجھے یہ عطا فرمایا۔ تو جو کچھ ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے نا تو یہ اس کا مراقبہ کیا، یہ سوچا کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ تبھی تو دیکھیں نا جب نئے کپڑے پہنتے کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ یہ کپڑے پہننے کی دعا ہے کہ جب بھی کپڑا پہنے انسان تو کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا کرے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کپڑے پہنائے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کپڑے پہنائے، ورزقنی آپ نے مجھے یہ کپڑے عطا کیے ہیں، من غیر حول منی ولا قوہ، مجھ میں تو طاقت نہیں تھی اس کی، مجھ میں تو قوت نہیں تھی کہ میں یہ کپڑے جو ہے لے کے آ سکتا، خرید سکتا، بنوا سکتا اور پہن سکتا، یہ تو تیری نعمت ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑے عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو اسی طرح کھانا آتا ہے تو ہم کیا دعا کرتے ہیں کھانے کے بعد؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پلایا۔ ابھی دیکھیے حضور ان تمام مواقع پہ یہ دعا سکھا رہے نہیں سکھا رہے، سب کا مقصد یہ ہے ان دعا سکھانے کا اور دعا کی عادت ڈالنے کا کہ تمہیں جو نعمت حاصل ہو تم اس نعمت کو اللہ کی عطا سے، جب انسان شکر ادا کرے گا اللہ کی نعمت پر تو اترائے گا کیا؟ اتراتا تو وہی ہے نا کہ جو اپنا کمال سمجھے۔ تو آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے بعد حضور دعا سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا کرو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، اطعمنا وسقانا، تو نے کھلایا تو نے پلایا۔ سواری پہ سوار ہو حضور سکھا رہے ہیں کہ کیا دعا کرو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ آپ پاک ہیں، اس سواری کو آپ نے ہمارے لیے مسخر کیا، وما كنا له مقرنین، ہم اس کو مسخر نہیں کر سکتے تھے، ہم اس کو تابع نہیں بنا سکتے تھے، آپ نے جو ہے وہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا کہ ہم یہ سواری جو ہے وہ استعمال کریں۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، گاڑی کا چلنا، گاڑی کا رکنا، یہ سب یا اللہ آپ کے حکم سے۔ اب یہ دیکھیے ساری دعائیں ہیں، ان ساری دعاؤں کا فلسفہ کیا ہے کہ یہ توجہ دلانا کہ جو کچھ تمہارے پاس نعمت ہے یہ نعمت اللہ کی بتائی، یہ اللہ کی دی نعمت ہے۔ جب اللہ کی دی نعمت ہے تو جب اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو تم بھی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ جب اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا بغیر استحقاق کے تمہیں عطا کیا تو تم بھی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ احسن کما احسن اللہ علیک، جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو۔ 3 نصیحتیں ہو گئیں، چوتھی نصیحت یہ کہ ولا تبغ الفساد، زمین پر فساد بچانے کی کوشش کرو۔ پیسے اس لیے دیے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کسی کو دے کر دوسرے پہ الزام لگاؤ، اور اپنے پیسوں کے بل پر دوسروں پہ ظلم کرو۔ اللہ نے اس لیے تو نہیں دیے پیسے،
ولا تبغوا الفساد فی الارض، زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، ان اللہ لا یحب المفسدین، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا